شروع پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ امام علی کا خطبہ نمبر 209، جو کہ اقسام حدیث کے بارے میں۔ ایک سائل نے آپ سے من گھڑت اور ایک دوسرے کے برعکس حدیثوں کے متعلق دریافت کیا جو عام طور سے لوگوں کے ہاتھوں میں پائی جاتی ہیں، تو آپ نے فرمایا، لوگوں کے ہاتھوں میں حق و باطل، سچ اور جھوٹ، ناسخ و منسوخ، عام و خاص، کھلی ہوئی اور توضیح طلب، صحیح اور غلط، سب طرح کی روایتیں ہیں۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں آپ پر بہتان لگائے گئے، یہاں تک کہ کھڑے ہو کر خطبے میں یہ فرمانا پڑا کہ جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر بہتان لگائے وہ اپنا گھر دوزخ میں بنا لے۔ تمہارے پاس 4 قسم کے آدمی حدیثیں لانے والے ہیں جن کا 5واں نہیں ہے۔ ایک وہ ہے جس کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ، اور وہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا ہے، مسلمانوں کی ایسی وضع قطع رکھتا ہے، نہ گناہ سے پرہیز کرتا ہے، نہ کسی بات کی پرواہ کرتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹی تہمت لگاتا ہے۔ اگر لوگوں کو علم ہو جاتا کہ یہ منافق اور جھوٹا ہے تو وہ نہ اس کی بات قبول کرتے اور نہ اس کی بات پر اعتبار کرتے۔ چونکہ وہ اس کے باطن سے بے خبر ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ہے، اس نے آن حضرت کو دیکھا بھی ہے اور ان سے حدیث سنی بھی ہیں اور آپ سے علم بھی حاصل کیا ہے، چنانچہ وہ اس کی بات قبول کر لیتے ہیں۔ حالانکہ تمہیں خدا نے منافقوں کی خبر دے دی ہے، ان کی خصلتیں بھی بیان کر دی ہیں، ان کی رفتار و کردار سے بھی آگاہ کر دیا ہے۔ پھر وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد باقی بھی رہے اور اپنے مکر و فریب اور بہتان کی وجہ سے گمراہی کے پیشواؤں اور جہنم کی طرف بلانے والوں کے مقرب بن گئے۔ چنانچہ حدیث سازی کی وجہ سے انہوں نے ان کو بلند منصبوں پر لگا دیا اور حاکم بنا کر لوگوں کی گردنوں پر مسلط کر دیا، اور ان کے ذریعے سے انہوں نے خوب دنیا ہضم کی۔ اور یہ عام دستور ہے کہ لوگ بادشاہان دنیا کا ساتھ دیتے ہیں سوا اس کے جسے خدا محفوظ رکھے۔ 4 راویوں میں سے ایک راوی تو یہ ہے، دوسرا وہ ہے جس نے کچھ نہ کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے لیکن اسے مکمل یاد نہ رکھ سکا، اس میں بھول چوک ہو گئی، مگر جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتا، بس جو کچھ اسے یاد ہے بیان کرتا ہے اور اس پر خود بھی عمل کرتا ہے، اور لوگوں سے بھی کہتا ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ اگر مسلمان کو معلوم ہو جاتا کہ اس کی یادداشت میں بھول ہو گئی ہے تو لوگ اس کی روایت قبول نہ کرتے، بلکہ اگر خود اسے علم ہو جاتا تو وہ اسے چھوڑ دیتا، بیان نہ کرتا۔ تیسرا شخص وہ ہے جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کچھ سنا ہے جس کا وہ حکم دے رہے تھے، پھر پیغمبر خدا نے اسے روک دیا لیکن اسے اس کی خبر نہ ہو سکی، یا یہ کہ اس نے پیغمبر کو ایک چیز سے منع کرتے ہوئے سنا، پھر آپ نے اس کی اجازت دے دی، یہ وہ نہ سن سکا، اس نے منسوخ کو یاد رکھا اور ناسخ سے بے خبر رہا۔ اب اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ یہ منسوخ ہے تو اسے چھوڑ دیتا، اور اگر مسلمانوں کو بھی اس کے منسوخ ہونے کی خبر ہو جاتی تو وہ بھی اسے ترک کر دیتے۔ اور چوتھی قسم کا راوی وہ ہے جو کبھی خدا اور رسول پر جھوٹی تہمت نہیں لگاتا۔ خدا کے خوف اور رسول کی عظمت کے باعث وہ جھوٹ سے عداوت رکھتا ہے۔ وہ نہ بھولا بھٹکا، نہ اسے اشتباہ ہوا، بلکہ جیسا سنا تھا بعینہ اسے یاد رکھا اور اسی طرح سے بیان کرتا رہا کہ کوئی فرق نہیں آنے پایا، نہ زیادتی ہوئی اور نہ کمی۔ اس نے ناسخ بھی یاد رکھا اور اس پر عمل کرتا رہا، اور جب وہ منسوخ ہو گیا تو منسوخ کو بھی یاد رکھا اور اس سے پرہیز کرتا رہا۔ خاص محدود کو بھی پہچانتا ہے اور عام ہمگیر کو بھی، بس اس نے ہر شے کو اپنے محل پر رکھا۔ وہ متشابہ کو بھی پہچانتا تھا اور محکم کو بھی، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ مقتضائے وقت کے لحاظ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کلام فرماتے تھے جس کے 2 رخ ہوتے تھے، کچھ کلام کسی وقت کے افراد سے مخصوص اور کچھ تمام اوقات و افراد کے لیے۔ اور ایسے لوگ بھی سن لیا کرتے تھے جو خدا اور رسول کے منشا و مقصد کو نہیں سمجھتے تھے۔ اس قسم کا سننے والا اس کے کوئی معنی نکال لیتا تھا، حالانکہ وہ اس کے معنی مقصود سے ناواقف ہوتا تھا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ سب اصحاب رسول ایسے ہوں جو آپ سے سوال کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں، یہاں تک کہ وہ یہ چاہا کرتے تھے کہ کوئی صحرائی، بدو یا مسافر آ جائے اور وہ کچھ سوال کرے تو یہ بھی سن لیں، مگر میرے سامنے سے کوئی ایسی چیز نہیں گزرتی تھی جس کا میں سوال نہ کر لیتا ہوں اور اسے یاد نہ رکھتا ہوں۔
یہ ہیں لوگوں کے روایات میں اختلاف کی وجہ۔ امید ہے کہ امام علی کے اس کلام کو سننے کے بعد ہم اپنی عقل کا دائرہ وسیع کریں گے اور صرف یہی سن کے کہ ہاں یہ صحابی ہے تو ان کی حدیث صحیح ہوگی، ضروری نہیں ہے کہ ہر صحابی کی حدیث صحیح ہو۔ جیسا کہ امام علی نے فرمایا کہ کبھی کبھی جب رسول اللہ کچھ فرماتے تھے تو وہ کسی مخصوص فرد کے لیے ہوتا تھا اور کبھی کبھی وہ پورے تمام افراد کے لیے ہوتا تھا۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کس راوی کی حدیث سے دیکھ رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنے جانے سے قبل ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت۔ اگر تم لوگوں نے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آج کے دور میں قرآن اور اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں۔ پروردگار ہم سب کا حامی و ناصر۔